وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سن رہے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت اور ان کے بارے میں عقائد. عقیدہ نمبر 38. محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل ہو. جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل بتائے گمراہ ہے یا کافر ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جو جائے رضائے مولا ہے اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک بلکہ بالائے عرش رات کے خفیف حصہ میں ماں جسم شریف کے تشریف لے گئے اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہو. اور جمال الہی بچشم سر دیکھا اور کلام الہی بلا واسطہ سنا اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا. یعنی حضور کے خصوصیت سے معراج شریف ہوئی اور معراج بھی جو ہوئی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، پھر وہاں سے ساتوں آسمان کرسی عرش بلکہ مقام خاص. اس میں جسم کے ساتھ، ایسا نہیں کہ روحانی معراج ہوئی بلکہ جسم کے ساتھ تشریف لے گئے اور بیداری کی حالت میں یہ ہوا. ایسا نہیں کہ سوئے ہوئے تھے خواب میں ہوا. اور ایسا قرب خاص حاصل ہوا کہ نہ اس سے پہلے کوئی بشر پہنچا نہ کوئی فرشتہ پہنچا مقام خاص میں، اور نہ کبھی حاصل ہوا نہ ہو، یعنی ہو بھی نہیں سکتا. اور جمال الہی کو سر کی آنکھ سے دیکھا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو بلا واسطہ سنا، اور آسمان اور زمین کی ساری ذرے ذرے کی چیزیں جو راز کی چیزیں تھیں تمام چیزوں کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا. تمام مخلوق اولین و آخرین یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک، حضور سے پہلے بھی یا حضور کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز مند ہے. ان سے پہلے جو بزرگان اسلام تشریف لائے ہیں وہ بھی، اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے وہ بھی، سب لوگ حضور کی نیاز مند ہیں. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، 3 مرتبہ فرمایا، اور کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. کہا اس دن، یہ 3 مرتبہ مؤخر کیا، اور کہا اس دن جس دن تمام مخلوق میری طرف رغبت کرے گی حتی ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت کرے بروز حشر. جی حضرت. قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے. شفاعت پر گفتگو بھی ہوئی تھی جمعہ کے دن. شفاعت کبریٰ یعنی بڑی شفاعت، یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیت میں سے ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی. یعنی سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ حضور کھولیں گے، شفاعت کی شروعات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. پھر جو آپ نے سنا کہ حافظ صاحب شفاعت کریں گے اور حاجی صاحب شفاعت کریں گے، عالم صاحب شفاعت کریں گے، کچا بچہ شفاعت کرے گا، مختلف کے بارے میں آیا ہے. انبیاء کرام اولیاء کرام شفاعت کریں گے، پیر صاحب شفاعت کریں گے ٹھیک ٹھاک ہیں تو. یہ سارے لوگوں کے بارے میں جو آیا ہے وہ سارے کی شفاعت حضور کی فتح باب شفاعت کے بعد ہوگی. اب سنیے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ
حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں۔ یعنی یہ لوگ سرکار کے پاس سفارشی، اب حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش جی۔ اور یہ شفاعت کبریٰ جو بتائی جا رہی ہے، یہ مومن، کافر، مطیع، عاصی، یعنی فرما بردار، نافرمان سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جاں گزا ہوگا، یعنی جو سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ اپنے اپنے قبروں سے اپنے اپنے مقام سے جو اٹھیں گے اور حشر میں جمع ہوں گے، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین جو تانبے کی ہوگی، دماغ کھول رہا ہوگا، پسینے میں جیسے اعمال ہوں گے ویسے پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ ایسی حالت ہوگی کہ کہا گیا ہے ابھی تک حساب کتاب کا کوئی معاملہ نہیں ہو، انتظار حساب ہی میں گزر رہا ہوگا، سخت جاگزا ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے۔ یعنی اس وقت کی اتنی سخت معاملہ ہوگا کہ بلا شبہ دنیا میں آدمی کبھی مسائل سے پریشان مر جاتے، دنیا کی مصیبت میں لوگ پریشان ہو کے نہ کہہ دیتے ہیں مر جاتے، حالانکہ مر جانا اور مصیبت ہے، لیکن اتنا گھبرا جاتا ہے کہ آدمی گھبرا کر کے کہہ دیتا یہ تو دنیا کی پریشانی ہے، جبکہ اتنے لوگ ہیں ڈھانڈس بندھانے کے لیے اور کیا کیا کرنے کے لیے، وہاں تو کچھ نہیں۔ تو وہاں ایسی سخت ہوگی کہ لوگ جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس لیے اللہ اکبر، اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بدولت ملے گا، جس پر اولین و آخرین، موافقین، مخالفین، مومنین و کافرین سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے۔ کسی کی کوئی شفاعت نہیں، سب سے پہلے شفاعت اب جو حضور سجدہ ریز ہوں گے، سنا تو حدیث شریف، حضور سجدہ ریز ہوں گے اور کہا جائے گا اٹھائیے سر، اٹھائیے، ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل توتا، مانگیے دیا جائے گا، وشفا تو شفا، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو ہوگی پہلے حساب کتاب والا معاملہ ہو۔ پہلے تو کچھ لوگوں کو جو ہے 70,000 اور ہر 70,000 کے ساتھ لاتعداد لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، جو دوسرے دروازے پہ ہوں گے اور امتی کے ساتھ دوسرے دروازے پہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ دوسرے دروازے پہ ہے، انہیں عرش کے داہنی طرف لے جا کر بے حساب انہیں جنت میں داخل فرمائیے اپنے امت میں۔ تو پہلے وہ ہوگا معاملہ، پھر حساب کتاب کا جو معاملہ ہوگا ایسی صورت بنے گی کہ جب حساب شروع ہوگا تو لوگ کہیں گے واہ، آپ ہی کی وجہ سے سب ہوا، یہ سب یہی کی وجہ سے ہوا۔ اب اس مقام پہ سب لوگ تعریف کریں گے، مومنین، کافرین، مطیعین، کافر، فاسقین، یعنی ماننے والے، نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، مومن، سارے لوگ، انبیاء کرام، سب لوگ، موافقین، مخالفین، جو موافق ہیں جو مخالف ہیں، سارے کے سارے لوگ کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، حمد کریں گے۔ اسی کا نام قرآن میں کہا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہی مقام محمود ہے کہ سارے لوگ حضور کی کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے۔ یہ بھی پہلا کام جو سب سے بڑا کام تھا وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا، اسی کا نام مقام محمود ہے، سب لوگ تعریف کریں گے۔ اور شفاعت کے اور اقسام بھی ہیں، یعنی ایک تو شفاعت یہ بھی سفارش ہوئی کہ اللہ حساب لے لے، حساب لے، ان تو کن لوگوں کو یہ ہوا یا اللہ کیا کر لے؟ حساب لے لے۔ اب حساب شروع ہوگا، تو یہ حساب والی شفاعت سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہوگی۔ تو یہ پہلی سفارش ہوئی، یہ پہلی شفاعت ہوئی جو صرف مومنین کے لیے نہیں ہوئی بلکہ کافرین کے لیے بھی ہوئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی کچھ شفاعت ایسی ہے جو مومنوں کے نہیں کافروں کو بھی ملے گی، وہ یہی انتظار حساب میں سب لوگ پریشان ہوں گے اور حضور کی وجہ سے یہ انتظار کیا ہوگا؟ ختم ہوگا اور حساب کتاب کا معاملہ ہوگا۔ یہ تو پہلی شفاعت تھی۔ اور کہ شفاعت کے اور اقسام بھی ہیں، مثلا بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جیسے بتایا گیا
جن میں 4 ارب جو کاؤنٹنگ کی گئی ہے، جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے، یعنی ہر 70,000 کے ساتھ جو جتنے لوگ ہیں، جو حدیث شریف میں آیا اور کاؤنٹنگ جب کی گئی تو 4 ارب 90 کروڑ ان کی تعداد حدیث شریف سے معلوم ہے۔ کتنے لوگ کیا ہوں گے جی؟ ہاں، بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ اور فرماتے ہیں اس سے بہت زائد وہ ہیں جو اللہ و رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی وسلم کے علم میں ہیں۔ اتنی کی تعداد تو معلوم ہے 4 ارب 90 کروڑ، ان کے علاوہ اور بہت زائد وہ ہیں جو اللہ جانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہتیرے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہوگا اور مستحق جہنم ہو چکے ہوں گے، ان کو جہنم سے بچائیں۔ یہ صفات ایک دوسرے ٹائپ کی ہوگی۔ حساب کتاب ہو گیا، اب حساب میں نکل گیا گڑبڑ، اب وہ جہنم کے لائق ہو گیا، اس کو کیا کریں گے؟ ہاں نہیں جانے سے ابھی حساب ہوگا، پھر جہنم میں جا کر نہیں، ابھی حساب ہو کر کے فیل ہو گیا، وہ جہنم کا مستحق ہو گیا، اس کو لے جائیں گے وہاں، ابھی وہ والا ہو رہا۔ اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، یہ تو دوسرا ہوگا، یہ حساب کے بعد چلا بھی جا چکا ہوگا جہنم میں، وہاں سے بولیے نکالیں گے، اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے۔ کوئی حضور کی شفاعت سے محروم نہیں ہوگا، ہر ایک کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے، یعنی بعض ایسے ہوں گے جو جہنمی میں ہوں گے لیکن ان سے عذاب میں کمی ہوگی، یعنی سخت عذاب میں ہوں گے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کے عذاب میں کیا آ جائے گی؟ کمی آ جائے گی۔ یہ سب عقیدہ، ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت، شفاعت بالاذن، 3 قسمیں کی گئی ہیں شفاعت۔ شفاعت بالوجاہت کیا ہے؟ یعنی عزت، وجاہت مناتے مرتبہ، حضور کو اتنا مرتبہ ملے گا کہ اس مرتبے سے سفارش، مرتبے کے اعتبار سے کیا سفارش، یہ کہلاتی ہے شفاعت بالوجاہت۔ جیسے وزیر اعظم شفاعت کرے بادشاہ کی بارگاہ میں، ظاہر ہے اس کو جو مرتبہ جو قرب حاصل ہے وہ دیگر وزراء کو حاصل نہیں ہے۔ بادشاہ کے سامنے جو اس کی شفاعت ہوگی، اس کی سفارش ہوگی، وہ شفاعت بالوجاہت ہے۔ ایک ہوگی حضور کی شفاعت بالمحبت، کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، تو محبت والی شفاعت ہوگی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ اوپر اٹھانا، ان قریب ہم آپ کا چہرہ ہم پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس قبلہ میں آپ کی مرضی۔ یہ محبت ہے۔ یہ اس طرح سے محبت کے جلوے بھی ہوں گے اور شفاعت بالمحبت بھی ہوگی۔ ایک ہے شفاعت کی قسم شفاعت بالاذن، یعنی شفاعت بالاجازت، جس کو قرآن نے سورہ اس میں فرمایا ہے، کیا نام ہے، آیت الکرسی شریف میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے، الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس، یعنی اللہ کے پاس، الا باذنہ، بغیر اس کے حکم کے۔ تو جب اس کا حکم ہوگا وہی حضور سجدہ ریز ہوں گے، اگر جگہ اٹھائیے، ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل توتا، یہ اجازت ہو رہی ہے، اٹھائیے، ایسی حمد فرمائیں گے، سورہ الجمعہ میں نے کہا تھا، ایسی حمد فرمائیں گے، ایسی تعریف اللہ کی فرمائیں گے کہ کسی نے بھی اس سے پہلے اللہ کی ویسی تعریف نہیں کی ہوگی، حمد و ثنا نہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف الہام ہوگا، قلب میں ڈالا جائے گا، اسی اعتبار سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا فرمائیں گے۔ تو یہ شفاعت کی قسم ہوئی شفاعت بالاجازت، جو شفاعت بالاذن کہتے ہیں۔ تو تینوں طرح کی شفاعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اس کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ عقیدہ، منصب شفاعت حضور کو دیا جا چکا، حضور فرماتے ہیں اوتیت الشفاعہ
مجھے شفاعت دی گئی، اور ان کا رب فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں اور عام مومنین و مومنات کے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ تو شفاعت اور کس چیز کا نام ہے؟ خود رب کہہ رہا ہے کہ شفاعت چاہو، مغفرت چاہو، کس کی؟ اپنے خاصوں کی، یہ جو تمہارے خاص ہیں، اپنے خاصوں کی اور عام مومنین اور مومنات کی۔ یہی مغفرت چاہنے کا نام ہی کیا ہے؟ اے اللہ بخش دے، اے اللہ اس کو چھوڑ دے، اے اللہ اس کو جہنم سے نکال دے، اے اللہ اس کو یہی نا شفاعت ہے جی، یہی شفاعت ہے جس کا سورہ فتح میں اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ شفاعت اور کس کا نام ہے؟ اللہم ارزقنا شفاعت حبیبہ الکریم، اے اللہ اپنے مکرم حبیب کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ یوم کہا ہے قرآن نے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جی اس دن کوئی مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے مگر وہ جو اللہ کی بارگاہ میں آئے درست دل لے کر، سیدھا دل لے کر۔ جی شفاعت کے بعد احوال نیز دیگر خصائص، حضور کے جو خصائص ہیں اور شفاعت کے اور جو جلوے ہیں، یہ جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے وہ احوال آخرت میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے۔ یعنی جب یہ آخرت کے حوال بیان کریں گے کہ مرنے کے بعد جو اٹھنے کی پوری اس میں تفصیل ہے، پورا ایک حصہ اسی کے لیے آئی ہے، پورے اسی کے لیے آئی ہے۔ ابھی تو آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنا، اب اللہ کے بارے کے بعد سن رہے ہیں کس کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد بتایا گیا تھا نا شارٹ میں اختصاراً، ابھی بیان کس کے ہو رہے ہیں؟ انبیاء کرام کے بارے میں۔ اب انبیاء میں سرکار کی خصوصی بیان ہو رہی ہے، اب ہونے کے بعد اب دوسرا بیان ہوگا، پھر اسی طرح چلتا رہے گا، جنت کا، دوزخ کا، حوض کوثر کا، صراط کا، وہ ساری چیزیں تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ تو جب آخرت کا بیان ہوئے گا اس وقت کے حالات، تو اس وقت پھر بیان کریں گے الگ الگ چیزیں جو ابھی یہاں پہ چھوڑ دے ہیں، اب وہ دوسری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے، اطاعت الہی بے اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یہ حضور کی فرما برداری ہے، اور حضور کی فرما برداری جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اسی وقت ہوگی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہوگی۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد فرمائیں، فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو۔ جی یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرے، بدستور نماز میں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں۔ ایک حدیث میں اس کو سناتا ہوں اور بات ختم کر دیتا ہوں۔ پہلے آیت سے 9 پارے کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول جب بلائیں فوراً جواب دو۔ یہ آیت کریمہ 9 پارے کی، ٹھیک ہے۔ اب سنیے حدیث شریف۔ حدیث شریف میں ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی ابی بن کعب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے پاس سے گزرے، مشہور قاری ہیں، صحابہ کرام بہترین قاری حافظ، ابی بن کعب کے پاس سے گزرے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابی وهو يصلي، فالتفت ابی فلم يجبه وصلى ابی فخفف ثم انصرف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، ابی بن کعب کے پاس سے گزرے، کہا اے ابی، اور ابی نماز پڑھ رہے تھے، تو ابی نے توجہ کیا لیکن جواب نہیں دیا، یعنی حضور نے پکارا ان کو اے ابی، اور یہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے توجہ دیا لیکن یعنی تکا، التفات کیا لیکن جواب نہیں کیا، جواب نہیں دیا، فلم یجبہ، جواب نہیں دیا۔ وصلی ابی، اور ابی نے نماز پڑھی لیکن نماز کو مختصر کر دیا، ہلکی کر دیا، فخفف، نماز میں تخفیف کے لیا کہ جلدی سے جانا، نماز میں تخفیف کیا، ثم انصرف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹے، فقال، تو ابی نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام ما منعک یا ابی ان تجیبنی اذا دعوتک، اذ دعوتک، اے ابی تمہیں کس چیز نے روکا جب میں نے تمہیں بلایا تھا، جب میں نے تمہیں بلایا تھا، ما منعک یا ابی ان تجیبنی اذ دعوتک،
تمہیں جواب دینے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تمہیں بلایا تھا؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت فی الصلاۃ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا، انی کنت فی الصلاۃ میں نماز میں تھا۔ قال حضور نے فرمایا افلم تجدوا فیما اوحى اللہ الی ان استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پایا جو اللہ نے میرے طرف یہ وحی کی ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اس کے رسول بلائے تو جواب دو؟ تم نے نہیں پڑھا قرآن؟ قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول بلائے تو جواب دو؟ اللہ، تو نے کہا بلا ولا اعود انشاءاللہ تعالی، تو نے کہا کیوں نہیں، انشاءاللہ آئندہ ایسے نہیں ہو۔ جی حضرت، کیا پتہ چلا کہ نماز میں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور حضور بلا لے تو ویسے ہی آپ کو جانا ہے اور سارا کام کرتے رہنا ہے، اور سارا کام کرنے کے بعد جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پڑھنا ہے کہ یہ سارے کام ہیں آپ کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ کہ نماز بھی حضور کی اطاعت کی ہے، انہی کی نقل ہے، نماز بھی انہی کی نقل ہے کہ جیسے انہوں نے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھنا۔ تو یہ سارا کام آپ حضور کے ہی، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی میں ہے، وہ کام ہی میں ہے۔ جی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار مرتبے میں سے ایک مرتبہ، بے شمار خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے، باقی باتیں انشاءاللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ مولا کریم، تیری بخشی ہوئی توفیق سے مولا چند باتیں باب عقائد نبوت سے بیان کی گئی، مولا اسے قبول فرما لے، ذہن میں، دل میں، دماغ میں اس کے مفہوم کو، مضمون کو، مسائل کو محفوظ فرما، ایمان پر، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہم لوگوں کی آنے والی نسلوں کا بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، بے حساب و کتاب مغفرت فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد۔